ریئلٹی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ایف آئی آرز جو ہے نا وہ 8-9 مرڈرز کی ہیں, مقدمات ہوتے رہتے ہیں, دیکھنا یہ پڑتا ہے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے. عدالتیں جو ہے نا اس کو ہمیشہ سے ریلیف دے دیتے ہیں اس میں, یا اس کی خوش قسمتی کہہ لیں. ایک کومنٹ سے سٹارٹ ہونے والی جنگ جو ہے نا یہ دشمنی شیخ چنا کی فیملی کے ساتھ ہے اس کی, اور میرے جو ہے ذرائع نے تو یہی بتایا کہ 7 سے 8 مہینے کے بعد اس کی رہائی ہے. انصاف نہیں ملے گا, یہ بات تو اب لکھ لینا کاغذ پہ, کیونکہ عدالتیں ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو ریلیف دیتی آئی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین, لمحہ و لمحہ آپ کو ہم نے کیس سے باخبر رکھا. امیر بلاچ کو کیسے قتل کیا گیا, یہ دشمنی آخر تھی کیا, یہ کہاں سے چلی, کہاں پہ آ کے ختم ہوئی اور ان کا انجام کیا ہوا, ایک ایک چیز سے آپ کو باخبر رکھا. لیکن کچھ اور مزید نئی تفصیلات آج آپ سے شیئر کریں گے. کچھ لوگوں کی, کچھ نئے چہروں کی زندگی پہ جناب روشنی ڈالیں گے. شاہد چودھری صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے, اور عوام کی بھی بڑی پرزور خواہش تھی. عوام نے مجھے کہا کہ عمر صاحب دوبارہ شاہد بھائی کے پاس جائیں, ہم مزید جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں, ہم مزید جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کیس کا کیا بنا, یہ کہاں پہ گیا, یہ کیا ہوگا. ساری تفصیلات کے لیے آج پھر سے موجودہ شاہد بھائی کے ساتھ. السلام علیکم شاہد. وعلیکم السلام. شاہد بھائی, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو سلیوٹ پیش کروں گا کہ جیسے آپ نے اس کیس کو عوام کے ساتھ بار بار شیئر کیا اور ایک ایک چیز کی ان کو آپ نے اپڈیٹ کی, عوام آپ سے بڑی محبت کرتی ہے. عوام کا بڑا میں دل کی گہرائی سے ممنون ہوں. عوام ظاہر ہے پتہ ہے کہ اتنے چینلز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہر بندہ جو اس واقعے کو رپورٹ کر رہا تھا, ان کو جس میں زیادہ ریئلٹی اور سچ نظر آیا نا, انہوں نے اس چینل کو دیکھا ہے, اور ظاہر ہے انہوں نے حوصلہ افزائی بھی پھر کرنی تھی. تو میں تو کوئی بھی واقعہ ہو نا, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انارکی جو ہے نا یہ انتشار نہیں پھیلنا چاہیے, ریئلٹی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, اور جتنی دیر تک ہمیں انفارمیشن ملتی رہی ہم آپ کو دیتے رہے. ابھی چونکہ وہ بالکل تفتیش جو ہے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے, تو شاید پولیس والے جو مناسب نہیں سمجھ رہے, اور ان قریب جو آج کل پریس کانفرنس ہوگی, باقی تمام حالات آپ کو سامنے آ جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ جو گناہ گار ہے وہ پولیس کی کارروائی سے نہیں بچ سکے گا. اچھا شاید بھی عوام نے نا میرے کمنٹس بھرے پڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ تیفی بٹ صاحب کے بارے میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے. ان پہ جو ہے وہ قتل کے آخر کتنے مقدمات ہیں, کتنے قتلوں کی ان پہ ایف آئی آرز ہیں. ایف آئی آرز جو ہے نا وہ 8-9 مرڈرز کی ہیں, لیکن اس میں جو ہے مرنے والے مقتولین جو ہیں ان کی تعداد کو 14-15 ہوگی, کیونکہ ٹیپو والے حادثے میں جو ہے 5 افراد وان عدل میں وہ مر گئے تھے, اور ارشد مین والی ایف آئی آر میں بھی 3 بندے ہیں, ان کی 302 ہے, یعنی ایف آئی آر 1 اور مقتولین 3 ہیں. اسی طرح جو ہے نا مکس کر کے کوئی 13-14 کے قریب مرڈر ہیں. لیکن وہ ایف آئی آر جو ہے نا ان کو یعنی کہ درج ہونا جو ہے نا, کسی بھی بندے کے اوپر ایف آئی آر کا درج ہو جانا, یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ وہ بندہ کوئی کرمنل ہے, یا وہ ایف آئی آر کے مطابق وہ جب بندہ نا اس کے کریکٹر کا سوالیہ نشان لگا دیں. مقدمات ہوتے رہتے ہیں, دیکھنا یہ پڑتا ہے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے, کورٹ نے اس کو کیا کیا. عدالتیں ہیں نا, فیصلے تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. تو اگر ان کیسز میں وہ بری ہو گیا یا پولیس نے اس کو ڈسچارج کر دیا ہے, تو 2 چیزیں ہیں, ایک تو یا وہ بہت زیادہ طاقتور ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا قانون کو سمجھتا ہے, یا پولیس جو ہے نا اس کو ہمیشہ جو ہے نا طاقتور سمجھتے ہوئے ریلیف دے دیتی ہے. یہ 2 باتیں ہیں, اس کے علاوہ تیسری کوئی رائے نہیں. اچھا شاید بھائی, تیفی بٹ صاحب ہائی ٹائم ہر بار ہر کیس سے اتنی آسانی سے کلیئر کیسے ہو جاتے ہیں؟ یار اس میں جو ہے نا گڈ لک بھی کہی جا سکتی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے نا کہ آپ ایف آئی آر درج کروانے میں کچھ ایسی گنجائش رکھ جاتے ہیں کہ پولیس جو ہے نا ان کو پھر شواہد کی روشنی میں ریلیف دینا پڑ جاتا ہے. وہ خانہ نمبر 2 میں ڈال دیتے ہیں, کورٹ اس کو بیل دے دیتی ہے. جب بندہ بیل پہ آ جائے, آدھا کیس وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو ٹرائل میں آٹومیٹکلی ظاہر ہے یا وہ ڈسچارج کی رپورٹ بنوا لیتے ہوں گے, وہ کورٹ سے ڈسچارج ہو جاتے ہوں گے اپنے ذات کی حد تک جو ہے نا, تو یا جو ہے نا وہ کورٹ ان کو بری کر دے گا. 2 ہی چیزیں ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا ایف آئی آر درج کرواتے وقت, اور پولیس کو جب آپ تفتیش جوائن کرتے ہیں مدعی ہو کے بھی, تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو منظر عام پہ لانی پڑتی ہیں, شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں. تو اس کی روشنی میں جو بھی ہو, عدالتیں جو ہے نا اس کو ہمیشہ سے ریلیف دے دیتے ہیں. اس میں یا اس کی خوش قسمتی کہہ لیں, یا ہمارے قانون کی کمزوری کہہ لیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. اچھا, امیر بلاچ جو کہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا, یہ یکدم اس طرح اس پہ لگتا ہے برفیں پڑ گئی ہیں, کوئی سنو فال ہو گئی ہے, اس پہ کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں آ رہی, عوام پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑی ہے. بھائی ہمیں بتاؤ, ہمیں تفصیلات بتاؤ. مسئلہ یہ ہے نا کہ پولیس جو ہے نا اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے نا, میری نظر میں ان کو یہ چاہیے کہ یوٹیوبرز جو ہے نا ان کو ساری تفتیشوں کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے, تاکہ یوٹیوبرز جو ہے نا یہ بے لگام گھوڑے ہیں. یہ جو طاقتور ہے اس کو بھی بڑے اچھے لفظوں سے آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں, اور جو کمزور ہے نا اس کی داد رسی بھی کر سکتے ہیں. جبکہ الیکٹرانک میڈیا پہ بڑی پابندیاں ہیں, آپ نے یہ بات کرنی ہے, یہ بات نہیں کرنی. مالک کی طرف سے فون آ گیا, آپ کو جو نیوز روم کا جو انچارج ہے اس کی طرف سے آپ کو آ جاتا, تھریٹ آ جاتا کہ بھائی یہ بات آپ نے نہیں کرنی, تو آپ پابند ہو. لیکن یوٹیوب پہ جو ہے نا
میرا خیال ہے یہ زیادہ وائلنٹ لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہر چیز کو شیئر کرنا چاہیے. بے شک پریس کانفرنس جو ہے اس کے بعد سارے حالات سامنے آ جانے ہیں, لیکن اگر یوٹیوبر کے ساتھ تھوڑی کوآرڈینیشن رکھی جائے نا تو یہ بہتر طریقے سے جو ہے نا کیس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کی رائے لے سکتے ہیں, اور لوگوں کی رائے سے سارے معاملات کلیئر ہوتے ہیں. نیچے لوگ لکھتے جاتے ہیں نا, ادارے اور پولیس اور ایجنسیاں اس کو ریڈ کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ ایسی ایسی بات لکھ جاتے ہیں, ایسی ایسی بات کر دیتے ہیں ثبوت کے ساتھ کہ وہ بڑی غور طلب ہوتی ہے, اور اگر پولیس ادارے ان چیزوں کو پڑھنا شروع کر دے تو زیادہ سے زیادہ کیس ویسے ہی حل ہو سکتا ہے. شاید بھائی یہ جو گوائش بٹ ہے, ایک نیا نام ہمارے سامنے آیا ہے, ہم تو پہلے نہیں جانتے تھے. اس کی اصل دشمنی شیخ چنا کے ساتھ تھی یا گوگی بٹ کے ساتھ تھی؟ اس کی دشمنی جو تھی نا کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی. میری نظر میں اس کی دشمنی جو خواہ مخواہ کی تھی, اس نے ایم ہی جو ہے نا, دیکھیں آپ کا ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے, سب سے پہلے میں اس کو جو ہے نا آڑے ہاتھوں لیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہ میں کسی کے ساتھ ملا ہوں. اس بندے نے آپ کی اگر اکاؤنٹ میں جا کے میں آپ کو کامنٹ کرتا ہوں تو وہ آپ کے پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں جا کر مجھے برا بلا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اس پوسٹ کو اپنے اکاؤنٹ پہ شیئر کروں, شیئر کرنے کے بعد نیچے میں کچھ لکھ لیتا ہوں نا, یا اوپر ٹائٹل لگا لیتا ہوں, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ میں آپ کی ویڈیو کو شیئر کرتا ہوں نا, اوپر میں ٹائٹل مجھ سے مانگتے ہیں, آپشن آتی ہے کہ آپ اوپر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو میں کیپشن اوپر کچھ اور لکھ لوں, وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی وہی پوسٹ میرے نئے پیغام کے ساتھ لوگ اس کو پڑھ لیں. لیکن آپ کے کمنٹ میں جا کے جو ہے نا, کمنٹ باکس کو کھول کے اس کے اندر غلط کمنٹ کرنا, اس نے جو تھا نیچے کمنٹ کر دیا تھا اس کے بیٹے مزمل کو, شیخ چنا کے بیٹے کو, کہ جی آپ شیخ ہو اور یہ بٹ ہیں, تاڑے کے تو چاچا ہی آ گئے. تو یہ بات کرنے والی نہیں تھی. اگر اس نے کر دی تو مزمل جو شیخ چنا کا بیٹا تھا اس کو برداشت کرنا چاہیے تھا. ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں, ان کو اگنور کر دینا چاہیے, یا اس کو کچھ اور رسپونڈ اپ کر دیں, ان کو کہیں یار وہ رشتے سے ماں کی کوکھ سے نہیں نکلے ہوئے, لیکن ہم ادب سے جو ہے نا ان کو تیابو کہتے ہیں, تو بات گول مول ہو جانی تھی. ایک کمنٹ سے سٹارٹ ہونے والی جنگ جو ہے نا, یہ دشمنی شیخ چنا کی فیملی کے ساتھ ہے اس کی. گوگی بٹ جو ہے نا, ان کو تو صرف جو ہے سمجھ لیں اس کو استعمال کیا گیا, گوگی بٹ کا نام استعمال ہوا کہ شیخ چنے کا وہ دوست ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ گوگی بٹ جو ہے نا اس کا چونکہ شیخ چنے کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا, گاڑیوں کے لین دین تھے, پلاٹوں کے لین دین تھے, شاید اس وجہ سے جو ہے نا وہ گویش بٹ والی لڑائی اس گھر میں بھی چلے گی. باقی اس بندے کی ڈائریکٹ کوئی لڑائی نہیں تھی. اچھا, یہ بھی سننے میں آیا کہ جو بلاش ٹیپو صاحب تھے وہ کوئی گوائش بٹ کی کوئی ملاقاتیں وغیرہ بھی جیل میں کرایا کرتے تھے. یہ کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ جی وہ 2-4 دفعہ جو ہے نا بالاج نے اس کو کوئی سامان وغیرہ بھیجا ہے, کوئی ایسی چیزیں اس کو بھیجی ہیں, یا اس کو خرچہ وغیرہ کو بھیجا ہے, لیکن میں اس کے بات کو کبھی بھی نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ میری ایک دفعہ بالاج کے ساتھ بات ہوئی تھی, جب میں نے اس کا پروگرام ان کی سٹوری میں نے کی تھی, تو بالاج نے میرے سے پوچھا تھا, میں نے کہا آپ کا گویش سے رابطہ ہے, تو مجھے آج بھی یاد ہے اس نے یہ کہا تھا کہ نہیں گویش کو میں اس لیے نہیں ملتا ہوں کہ وہ ہمارے جو ہے نا مخالفوں کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ میں کوئی جو ہے کہ 2 نمبر یعنی کرنے کا کوئی پلان کیا ہوا, یا ان کو مروانے کے لیے میں ان کے مخالفین کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ گویش کے اپنے الفاظ سے. ٹھیک ہے. اچھا شاید بھائی کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, اب لاسٹ کیونکہ کویشچنز یہ میں اپنی عوام کو بتاتا چلوں کہ جو آپ نے تفصیلات مجھ سے پوچھی وہ کویشچنز وہ میں ریڈی کر کے آیا ہوں. آپ نے ایک ایک بندے کے بارے میں پوچھا, تو آپ نے شاید صاحب کے بھی سارے پروگرام دیکھے تھے, آپ نے کہا کہ جا کے یہ سارے کویشچن ان سے کرو. لاسٹ اب کویشچن میں یہ کروں گا, خرم اعجاز نامی بندہ جو کہ اصل قاتل تھا وہ کب رہا ہو رہا ہے؟ وہ ٹیپو کے قتل میں ہے نا, وہ اس کی رہائی جو ہے سننے میں آیا کہ 5 سے 6 مہینے کے بعد وہ جو ہے بری ہونے لگا ہے, اور وہ پہلے سزائے موت تھا, پھر اس کی جو ہے نا ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے جو ہے اس کی سزائے موت ختم ہو گئی, اور وہ 25 سال میں کنورٹ ہو گئی. ابھی وہ شیخو پورہ جیل کے اندر ہے, اور میرے جو ہے ذرائع نے تو یہی بتایا کہ 7 سے 8 مہینے کے بعد اس کی رہائی ہے. یہ جو ہے کسی طوطے نے یا کسی پرندے نے آپ کو یہ بتایا کہ کیا اس کو پولیس انٹروگیٹ کرے گی اس کیس میں, کیونکہ اصل تو دشمن تو وہی تھا نا. پولیس نے ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, اگر نہیں کیا ہوگا تو ان کو کرنا چاہیے, چونکہ مخالفت اس کے ساتھ تھی. تو اب اس میں اس کا ہاتھ, چونکہ یہ جو مرڈر ہوا ہے نا یہ بڑی زبردست پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ جیل کے اندر ہے. جیل کے اندر بیٹھا ہوا بندہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں لگا سکتا. اگر وہ کیمپ جیل یا کوٹ لاکپا جیل میں ہوتا تو بے شک یہاں پہ موبائل کی سہولت نہیں ہے, لیکن 100 بندہ سورس استعمال کر سکتا. تو شیخو پورہ جیل سے اتنا بڑا ایٹ دی اسپاٹ وہ جو ہے نیٹ ورک لگانا, شوٹر کو بھیجنا, ڈالے بھیجنے, سارے اتنا بڑا سیٹ اپ وہ نہیں لگا سکتا. میں نے کبھی بھی اس بات کو مانوں گا. شاید بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ جب یہ کیس وائنڈ اپ ہوگا تو کیا امیر بلاج جس کی روح ابھی تک انصاف کی منتظر ہوگی, کیا اس کو انصاف مل پائے گا؟ انصاف نہیں ملے گا, یہ بات تو اب لکھ لینا کاغذ پہ. لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا, ان کو بیچنے کے لیے منجن بہت زیادہ مل جائے گا. انصاف تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. یہ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے, جس کا ہاتھ پڑ جائے نا, جس کا ہاتھ پڑ جائے وہ جال میں سے نکل جاتا ہے, جس کا ہاتھ نہیں پڑتا وہ سزا ہو جاتا ہے. اس میں انصاف والی بات تو اب کری نا, یہ تو عجیب سا سوال آپ نے کر دیا ہے. پوری دنیا میں جو تھی نا سزائے موت ابھی بھی ہو رہی ہے, پاکستان میں بین کر دی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے
ह्यूमन राइट्स से जो है ना एक रिट कर दी थी. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में कानून जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है. यहाँ पर फंदा हिल रहा है, जिसके गले में फिट आता है उसको लटका देते हैं. तो ये चीज़ जो है ना मेरी समझ में नहीं आती कि इंसाफ उसको मिलेगा. और इंसाफ ना मिलने की जो बेसिक वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. वो ये है कि पुलिस जितना मर्जी उनको गुनाहगार कर ले, जिस बंदे पे जितना जुर्म है, एक बंदे की माँ है उस पर कत्ल उन जायब कुआ पे नहीं उन्होंने डालना, जितनी उसकी सज़ा है ना, जितना उसका जुर्म बनता है, पुलिस तुन के गिरफ्तार उनको कर ले, गुनहगार कर ले, लिख दे, जो मर्जी कर ले, अदालत रिलीफ दे देगी. क्योंकि अदालतें हमेशा से ऐसे लोगों को रिलीफ देती आई हैं. शायद ये लास्ट एक क्वेश्चन है, बड़ा ख़तरनाक सवाल है, आप गुस्सा ना करें, लेकिन ना मुझे एक कमेंट आया था, आपकी पोस्ट पे कमेंट आया था, तो वो कमेंट का जो है मैं आपसे करना चाहता हूँ, कर लूँ? जैसा मर्जी करें आप. एक कमेंट आया, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा भी आया, मैंने कमेंट रिमूव नहीं किया. वो एक बंदा है, वो हर पोस्ट पे कमेंट करता है, ना मैंने उसको ब्लॉक किया, ना मैंने रिमूव किया. उसका कमेंट ये था कि भाई जितना ये बंदा, एक हेटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करने वालों में कोई हेटर भी होते हैं, अब अवाम में से था, उसने कहा, कहता कि यार जितना ये बंदा बोल रहा है ना, अगली बारी कहीं इसकी तो नहीं है. मेरी बारी हो तो मेरी बारी को पहली दफ़ा लगनी है. बात यह है, दुनिया में जो भी है उसे मरना है. आप पहले, मैं बाद में, वो बाद में, मैं पहले, इस तरह ये सिलसिला चलता रहना है. बात यह है कि मेरे बारे में मैं हूँ या ना हूँ, लोग ये बात ज़रूर करेंगे ये बंदा डरता किसी से नहीं था. मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पर गुंजाइश है ही नहीं. यानी कि मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म पे आकर मेलाफाइडी करूँ या मैं ये सोचूं कि इस चीज़ के ताबकाती या आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ. मेरे काम की जो है ना, पहली जो है ना मेरी सोच ही है कि ना मैंने किसी से डरना है. हाँ, कई ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करता हूँ. शायद इस केस में मैं कई ऐसी बातें हों जो मैं नहीं कर रहा हूँ. शायद कई ऐसे राज मेरे पास हों जो मैं आपसे नहीं शेयर कर रहा हूँ. उसकी रीज़न क्या, मेरे ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है कि मैंने हर चीज़ आपके सामने खोल के रख देनी है. मैंने सिर्फ वो बातें पब्लिक के लिए करनी होती हैं या वो पोर्शन पब्लिक के सामने शेयर करना होता है जो उनके लिए कोई मसले राह हो, जो उनके लिए कोई आने वाले वक्त में फ़ायदा दे, जिससे दोनों पार्ट. अब देखें ना, मैंने तीफी भट्ट को मैंने उसकी रिपोर्ट बनाई, मैंने उसकी बायोग्राफी की, मैंने गोगी भट्ट की मैंने की बायोग्राफी. दोनों मेरी नज़र में वो काबिल एहतराम है, या मेरी नज़र में जो भी हैं, उस बात को आप अलग एक साइड पे छोड़ दें. मैंने जो कुछ कहा, क्या कोई एक बंदा ऐसा है जो इस तरह की रिपोर्ट इन अफराद के बारे में बना कर, आप मुझे बताएं ना. तो मैंने अगर उनकी ज़िंदगी के जो मामला थे उनका पोस्टमार्टम कर दिया है, तो फिर इसका मतलब अगर आप लोग मुझ पर ये कहें कि अगला नंबर, तो मेरा नंबर जिसका मर्जी, जो मर्जी जिसकी मदद वो लगा ले, आई डोंट केयर. मैंने तो कभी ये बात ही नहीं सोची. मैं एक मुनसिफाना रिपोर्ट करता हूँ. मेरा बिल्कुल जो है ना तरीकाकार लोगों से डिफरेंट है. और इसकी अगर किसी की दिलादारी होती है तो भाई मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, माजरत कर सकता हूँ कि अगर आपका दिल टूटता है या आपका दिल दुखता है या आपके दिल में कोई ऐसी सोच आती है जो कि गलत हो, या मेरी नज़र में मैं उसको नहीं अच्छा समझता हूँ कि आप मेरे बारे में ऐसी तवक्को रखें, लेकिन अगर आप ऐसी भी रखते हो, भाई अल्लाह ताला आपकी खैर करे. बिल्कुल. नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा ज़बरदस्त है, और वो क्यों है कि मैंने एक एक चीज़ आज आपके सामने रख दी है, और कुछ ये पर्सन क्वेश्चन थे वो भी मैंने पूछ के आपके सामने रख दी हैं. मज़ीद अगर कोई अपडेट हमारे पास आई तो मैं इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगा. लेकिन शायद भाई को अल्लाह पाक हमारे सरों पे सलामत रखे, जिस तरह ये हमें गाइड करते हैं और जैसे हमें एक एक चीज़ ऑथेंटिकली बताते हैं और एक एक चीज़ प्रूफ के साथ, कोई गलत खबर नहीं, कोई गलत बयानियाँ नहीं, कोई गलत ऐसी चीज़ नहीं कि जो कि सिर्फ एवं हवा में तोता छोड़ा हो. एक एक चीज़ इनकी बिल्कुल करेक्ट होती है. अल्लाह पाक इनको इसी तरह ही सलामत रखे, हमें अपडेट देते रहे, और अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.